کوئی مرض ایسی نہیں جس کا علاج وہ دے نہ رہے ہوں، مگر اللہ رب العزت نے اس دور میں بھی کچھ مرض ایسی رکھ دی جن کا علاج ان کے پاس بھی نہ تھا۔ جب بے بس کر دیا تب فرمایا یہ میرا عیسیٰ آ گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا معجزات دیے، اب مادر ذات کوہری اور برسی کو شفایاب خدا کے اذن سے کرتے تھے، مٹی کی مورتیاں بنا کر خدا کے اذن سے روح پھونکتے تھے، کم بزنی اور بزن اللہ کہہ کر زندہ کر دیتے تھے۔ تو اس کا معجزہ دیکھا تو وہ بڑے بڑے سپوت اور جو سپوت تھے اور جو بڑے بڑے پلرز تھے وہ بھی بے بس ہو کر رہ گئے، ان کے طب یونانی بھی بے بس ہو کر رہ گئی۔ جب نبی کا معجزہ دیکھا تو انسانیت بھی ورطہ حیرت میں گم ہو گئی۔ یہ انبیاء کی تاریخ تھی، پھر تاریخ سید الانبیاء کا عالم کیا ہوگا۔ پھر حضور کا دور آتا ہے، آپ عرب کی تاریخ کو سٹڈی کریں، جزیرۃ العرب کی سٹڈی کریں، وہ جزیرۃ العرب درمیان میں ہے، وہاں پر تہذیبیں ہیں، یونان کی تہذیب ہے، روم کی تہذیب ہے، حمورابی کی تہذیب ہے، اکادیون کی تحریر ہے، اس کے اشوریون کی تاریخ ہے، وہ سویلائزیشن کا ایک دورہ ہے، وہ سیاست پر اپنا ایک ترہ امتیاز رکھتے ہیں، وہ سویلائزیشن پہ ترہ امتیاز رکھتے ہیں، وہ گورننس پہ ایک ترہ امتیاز رکھتے ہیں، وہ اجتماعیت کے فن میں ایک ملکہ رکھتے ہیں۔ اس دور میں جزیرۃ العرب میں قریش کو بھی حکمرانی دی تھی، سیاست سکھائی تھی، عدالت سکھائی تھی، ایک نکابت سکھائی تھی، فراست سکھائی تھی۔ اور پھر جو اگلا امتیاز ان کا یہ تھا کہ وہ عرب فخر کرتے تھے کہ ہم جیسا فصیح کوئی ہو نہیں سکتا، ہم جیسا بلیغ کوئی ہو نہیں سکتا، ہم جیسا فصاحت و بلاغت کا پیکر کوئی ہو نہیں سکتا۔ تو فرمایا ہاں اب وقت آ گیا میرے محبوب، اب تشریف لے جائیے۔ حضور کے آنے کی دیر تھی، اور ساتھ کہا میرے محبوب کا لقب ہے یہ نبی یہ امی ہے۔ ادھر کہہ دیا نبی یہ امی ہے، ادھر جب حضور نے کلام فرمایا تو وہ متعجب ہو گئے، مولا فرما رہا ہے نبی امی ہے، اور یہ کلام، اس جیسا کلام بولنے والا ہی پیدا نہ ہوا ان سے پہلے۔ وہ کلام ہے، وہ فصاحت ہے، وہ جوامع الکلم ہے، وہ حکمت ہے۔ پھر سیاست ایسی کہ ریاست مدینہ کی صورت میں وہ روم بھی رہ گیا۔ فرمایا کیسر بھی تباہ ہو جائے گا، کسرا بھی تباہ ہو جائے گا، پھر ان کی دولت تم لوگ امت میں تقسیم کر رہے ہوگے۔ فرمایا ایسی سیاست مصطفیٰ تھی۔ آج میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں یہ سیاست کیا ہے، دین کیا ہے؟ دین وہی ہے جس کی سیاست مصطفیٰ ہو، جس کی ریاست مصطفیٰ ہو، جس کی عدالت مصطفیٰ ہو، جس کا نظام مصطفیٰ ہو، جس کی قضاء مصطفیٰ ہو، جس کی سسٹمز وہ ہوں جو حضور نے دیے ہوں، مینجمنٹ وہ ہو جو حضور نے دی ہو، سفارت وہ ہو جو حضور نے دی ہو، عدالت وہی ہو جو حضور نے قائم کی ہو۔ یہ سب کچھ دکھا کر یہ دکھا کر بتا دیا کوئی ہے جو اس جیسا لا کر دکھا دے؟ نہ کوئی کلام والے کلام لا سکے، نہ بنانے والے ان جیسا بنا سکے۔ پھر دکھایا یہ میرا شاہکار ہے۔ اب حاضرین محترم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دور موجود ہے، جب تک حضور کے غلام زندہ ہیں، تجدید و احیاء ہو رہی ہے، نظام اسلام کو لے کر چلنے والے، تجدید دین کا کام کرنے والے، احیاء دین کا کام کرنے والے، اس تسلسل کو جاری و ساری رکھنے والے موجود ہیں، نظام مصطفیٰ موجود ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قرار بھی صاحب آپ کے لیے یہ میں پیش کر رہا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے جسے طبری نے تفسیر میں، ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اس آیت کے تحت انما انت منذر ولکل قوم ہاد کے تحت اس روایت کو لائے ہیں۔ وہ فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے کندھے مبارک پر ہاتھ رکھتے ہوئے اور سینے مبارک پر انگلی مبارک کا اشارہ کرتے ہوئے فرمایا انت الہادی یا علی بکا یہتدی المہتدون من بعدی۔ فرمایا اے علی یہ نہ سمجھنا کہ نبوت ختم ہوگی، آگے کچھ نہیں۔ فرمایا اگر میں ہادی تھا، میں ہادی ہوں، مگر میری ہدایت اب مجددیت اور میری اولیاء مجددین اور آئمہ اور ہادی اور پیشوا کے تھرو چلتی رہے گی تا قیامت۔
وہ امامت بھی چلے گی، ہدایت بھی چلے گی، رشد و ہدایت بھی چلے گی۔ کیسے چلے گی؟ انت الہادی، اے علی میرے بعد تم ہادی ہوگے، بک یہتدی، تم سے میری امت ہدایت کے چراغ لیتی رہے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ یہاں دو تعبیر ہیں، ایک سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہے، ان کی عظمت ہے، دوسرا فرمایا کہ یہ نہ سمجھ لینا نظام ختم ہو گیا، فرمایا میرے بعد یہ تسلسل جاری رہے گا، مگر آنے والا اب نبی نہیں ہوگا، مجدد ضرور ہوگا، آنے والا نبی نہیں ہوگا، امام اور پیشوا ضرور ہوگا، قائد ضرور ہوگا، پیغمبر ضرور ہوگا، ہادی ضرور ہوگا۔ پھر اس کی تعبیر دوسری حدیث مبارک سے مل گئی، ان اللہ لا یبعث علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد لها امر دینھا، فرمایا جب میرے دین کے امور کو سنبھالنے والے ان کے اصول اور فروع پر جب حرج آئے گا تو میری امت میں دین کے اراکین پر، اس کے اصول پر، اس کے فنون پر جب حرج آئے گا، جب شائبہ آئے گا تو اس شبے کی گرد کو، دھول کو ہٹانے والے مجدد بھی آتے رہیں گے۔ جب دین کی فروع پر، فقہ اسلامی پر حرج آئے گا تو فقہ اسلامی کے اصول کو تقویت دینے والے مجدد بھی آتے رہیں گے۔ جب عقائد کے میدان میں جب حرج واقع ہو رہا ہوگا، اس کے ستون لرزا رہے ہوں گے، لرزہ طاری ہوگا، لوگ بے بس ہوں گے، داس کا ایک سمندر جاری ہوگا، اس وقت اس کو سامنے باندھنے والے مجددین بھی ہوں گے۔ جب معاشرتی بے راہ روی کا شکار امت ہو رہی ہوگی، اس معاشرت سے، معاشرے کے پہلوؤں کی تجدید و احیاء کرنے والا مجدد بھی ہوگا۔ جب حضور کی سنت پر داف آ رہا ہوگا، کہیں پہ ارسال کا درب ہوگا، کہیں پر داف کا درب ہوگا، کہیں پر موضوع کا درب ہوگا، حدیث کو حدیث سے داف ثابت کیا جا رہا ہوگا، اس بھرمار کو اور اس خارجی طاقتوں کی اس سازش کو روکنے والا کوئی محدث اور مجدد بھی ہوگا، ان اصول پر کام کرنے والی شخصیت بھی ہوگی۔ جب دعوت اور ابلاغ کے نظام کے اوپر جب درب کاری لگائی جا رہی ہوگی، کہیں گے یہ دائی کیا دائی ہیں، ان کا تو کام مسجد میں ہے، انہیں مسجد سے نکال کر منبر تک پہنچانے والے، منبر سے نکال کر تخت حکومت پر لے جانے والی ہستی بھی مجدد ہوگی۔ جب عدالت کے میدان میں حرج آئے گا تو وہی مجدد قاضی القضاء بھی بنائے جا رہے ہوں گے۔ جب نظام پر آئے گا، اس نظام کو چلانے والے حکمران عمر بن عبدالعزیز جیسے حکمران بھی بنائے گئے ہوں گے۔ جب سیاست پہ حرج آئے گا تو وہ مجددین جنہوں نے سیاست کا احیاء کیا وہ فاروق اعظم جیسے بھی آ رہے ہوں گے۔ پھر جنہوں نے ارتداد کے نظام کو ختم کر کے امت کے عقیدے کی روح کو درست کر دیا، ابو بکر، عمر، عثمان و غنی بھی آ رہے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد نظام چلتا رہا۔ میں بتانا چاہ رہا ہوں، آج میں صرف اختصار سے ایک آپ کو تسلسل کے ساتھ لے کر چلوں گا کہ دو ٹرمینالوجیز استعمال ہوتی ہیں، ایک کو مجددیت کہتے ہیں، وہ مجددین کا ایک تسلسل امت میں رہا، اور دوسرا تسلسل شیوخ الاسلام کا رہا۔ آج سوال پیدا ہوتا ہے، حضور شیخ الاسلام کیسے ہیں؟ مجدد عصر حاضہ کیسے ہیں؟ میں صرف ایک آپ کو تھوڑا سا تاریخ کے پس منظر میں ایک سڑی تسلسل دینا چاہتا ہوں۔ بات یہ ہے، وہ خود نہیں ہوتے، وہ بنانے والا بناتا ہے۔ میری وہی بات دوبارہ آؤں گا کہ دور کی ضرورت کے مطابق شیخ الاسلام آتے ہیں، وہ زمانے میں مس فٹ نہیں ہوتے، وہ نفسیات کے برعکس کام نہیں کرتے، وہ ضروریات متطلبات کے خلاف کام نہیں کرتے۔ جس دور میں، جس فیلڈ میں، جس سبجیکٹ میں، جس ڈپارٹمنٹ میں جب ویکنس پیدا ہو جائے تو ڈاکٹر اسی ویکنس کے لیے اینٹی بائیوٹک دیتا ہے، کسی اور مرض کا علاج نہیں کرتا۔ بات یہ ہے، خدا سے بڑھ کر بھی کوئی حکیم ہوگا، بارگاہ مصطفیٰ سے بڑھ کر بھی حکمت کا پیکر کوئی ہوگا۔ فرمایا ہاں میرا شیخ الاسلام امت کا مجدد وہی ہوگا جو امت کی نبض پر ہاتھ ہوگا اور بارگاہ مصطفیٰ کی کملی کا صدقہ وہ امت کی خیرات عطا کر رہا ہوگا۔ حضرت محترم، میں ایک تسلسل میں تھوڑا سا آپ کو اس کا تسلسل دینا چاہوں گا
یہ تھوڑی سی میری اسٹڈی ہے، اس پہ میری ایک کتاب بھی آ رہی ہے انشاءاللہ 100 شیوخ الاسلام کے اوپر، جتنے امت میں آئے ہیں اس پہ ایک کام کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اس میں سے کچھ اقتباسات صرف میں آپ کو فیکٹ اینڈ فگر کی روشنی میں پیش کروں گا کہ شیوخ الاسلام جو ہیں وہ وقت کا تقاضا پورا کرتے ہیں، وقت کی ضرورت پوری کرتے رہے ہیں، جس طرح کی تالیفات تصانیف کی ضرورت تھی وہ وہی لکھتے رہے ہیں، جس میدان میں ضعف تھا اس ضعف کو دور کرتے رہے ہیں۔ ہم امام بخاری کو دیکھتے ہیں، ان کا دور 194 سے 252 ہجری کا دور ہے، آپ نے تقریباً 23 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں، 8 کتابیں علم الحدیث پہ ہیں، 5 علم و اسماء رجال پر ہیں، تفسیر پہ ہیں، تصوف پہ ہیں 5 اور 3 کتابیں۔ بات یہ ہے کوئی بات کرے تصوف کہاں سے آ گیا، تصوف تو وہاں سے آ رہا ہے جہاں سے آنا چاہیے، جس کی ڈیفینیشن یہ کر رہے ہیں یہ تصوف نہیں، یہ تو فطرہ پروری ہے۔ پھر امام ابو داؤد سجستانی کا دور آتا ہے، 202 سے 275 ہجری کا ان کا دور ہے۔ میں دور کے ساتھ چل رہا ہوں، اب نفسیات کو سمجھتے جائیے، دور میں بولوں گا، نفسیات آپ سمجھیں۔ بات یہ ہے امام ابو داؤد کی کتابیں 22 سے 25 تک کی کتابیں جو ریکارڈڈ ہیں، اس میں علم الحدیث کی 6 کتابیں ہیں، علم تفسیر کی 2 کتابیں ہیں، اسماء و رجال کی 4 کتابیں ہیں، سیرت اور فقہ اور عقائد کی 5 اور 3 اور 1 کتابیں ہیں۔ ان کا ملان دیکھیں، ان کا رجحان دیکھیں، ان کا غلبہ دیکھیں، ان کا تمکن دیکھیں، ان کی کمپریہنسیوٹی دیکھیں۔ پھر آگے امام بیہقی کا دور آتا ہے، یہ شیوخ الاسلام ہے سارے، بلا شک و شبہ یہ کتب الرجال میں کنفرم شیوخ الاسلام ہیں۔ پھر 384 سے 458 ہجری کا دور ان کا آتا ہے، عقائد پر 70 کتابیں ہیں، علم حدیث پہ 15 کتابیں ہیں، اخلاقیات پر ہیں، اصول فقہ پر ہیں، تاریخ پر ہیں، سیاست پہ ہیں، سیرت پہ ہیں، تصوف پہ کتابیں۔ پھر آگے امام ابن عبد البر کا دور آتا ہے، 368 ہجری سے 463 کا دور آتا ہے۔ وہ دور کا تقاضا تھا، آپ نے علم الحدیث میں لکھا، تصوف میں لکھا، آپ کی فقہ میں 6 کتابیں ہیں، سیرت میں 2 کتابیں ہیں، علم الحدیث میں 11 کتابیں ہیں، 24 کتابیں تقریباً بنتی ہیں۔ پھر قاضی ایاس کا دور آتا ہے، 476 سے 554 کا دور ہے۔ آپ کی کتابوں میں 5 فقہ اصول فقہ پہ کتابیں ہیں، سیرت و فضائل پہ ہیں، علوم حدیث پہ 9 کتابیں ہیں، لغت میں ہیں، تصوف میں، عقائد میں ہیں۔ پھر امام ابو موسیٰ المدینی کا دور 501 to 581 ہجری کا آتا ہے، آپ نے تصوف میں لکھا، آپ نے فقہ میں لکھا، اصول میں لکھا، علوم حدیث میں لکھا۔ یہ وہ دور ہے، میں بتاتا چلوں کہ جب امام بخاری ان کا دور آیا وہ تدوین حدیث کا دور تھا، جمع اور تدوین کا دور تھا۔ پھر ان کا دور آیا، اس پر آنے والے حرج، واقع ہونے والے حرج کا رد کا دور تھا، تو اسماء رجال اور علم حدیث اور فن حدیث کی کتب لکھنی شروع کر دی۔ جب دونوں فن آ گئے تب عقیدے کی باری آئی، لوگوں نے عقائد میں اپنا ضعف شروع کیا اور شو کرنا شروع کیا، پھر عقیدے میں کتابیں آ گئیں۔ پھر اگلا دور آیا، تصوف کمزور ہو گیا، پھر تصوف پہ کثرت سے کتابیں آ گئیں۔ پھر علوم قرآن میں ضعف آ گیا، اس میں کتابیں آ گئیں۔ پھر سیرت پر، سیاست پر، علوم پہ، نظام پر پھر حرج آیا، تو پھر ریاست الملوک اور سلطان الاحکام، احکام السلطانیہ جیسی کتابیں، امام ماوردی جیسی وہ شخصیات آ گئے۔ پھر سائنس کی کسی نے بات کی، علم الفلکیات پر، ایسٹرونومی کے اوپر ابن بطاریہ جیسے، ابن حیثم جیسے شخصیات آنی شروع ہو گئی۔ وہ جنہوں نے ہارٹ سرجری بھی اس وقت نور الدین زنگی کے دور میں، بیمارستان نور زندگی کے دور میں انہوں نے ایک ہاسپٹل بنایا تھا، اس وقت تاریخ میں سب سے پہلے 5ویں ہجری کا دور ہے، میڈیکل کالج کھولا گیا تھا۔